بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے مہنگا، سب سے جدید جنگی طیارہ F-35، جسے کوئی رڈار نہیں پکڑ سکتا، جسے کوئی میزائل آسانی سے نشانہ نہیں بنا سکتا، وہی طیارہ ایران کے آسمان میں نشانے پر آ گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، یہ کوئی فلم نہیں بلکہ 20 مارچ 2026 کی ایک بڑی خبر ہے۔ میں ہوں ذریعہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ اسلم آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا اور کیوں امریکہ اب تک اس کا واضح جواب نہیں دے سکا۔ کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل ناقابل شکست ہیں، یا پھر ایک ایسا ملک بھی ہے جو محدود وسائل کے باوجود ان دونوں طاقتوں کو نہ صرف چیلنج کر رہا ہے بلکہ انہیں مشکل میں ڈال رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایران کی۔ آج 20 مارچ 2026 ہے اور ایران اس جنگ کے 21ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ جنگ جسے امریکہ اور اسرائیل نے چند دنوں میں ختم کرنے کا سوچا تھا، آج ایک ایسے اور پیچیدہ تنازع میں بدل چکی ہے، اور اس جنگ نے ایک بات واضح کر دی ہے: ایران نہیں ٹوٹا، ایران ثابت قدم رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صورتحال نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے پینٹاگون شاید کبھی کھل کر تسلیم نہ کرے۔ ایران نے امریکی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35 کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق 19 مارچ 2026 کی صبح تقریباً 2:50 پر ایران کے دفاعی نظام نے امریکی F-35 کو فضائی حدود میں ٹریک کیا اور اسے نشانہ بنایا۔ یہ پہلا موقع بتایا جاتا ہے کہ جنگی صورتحال میں F-35 کو نقصان پہنچا، اور اس واقعے کی اہمیت صرف ایک طیارے تک محدود نہیں۔ F-35 فائٹر جیٹ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ امریکہ کی طاقت کی علامت ہے۔ امریکہ نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ طیارہ ایمرجنسی لینڈنگ پر مجبور ہوا اور اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارہ شدید نقصان کا شکار ہوا، ممکن ہے کہ طویل عرصے تک آپریشنل نہ رہے۔ یہ واقعہ دراصل ایک نفسیاتی اور اسٹریٹجک جھٹکا ہے۔ اب امریکی فوج کو ایران کے اندر گہرائی میں کارروائی سے پہلے مزید احتیاط کرنا پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہے، لیکن آج وہی ایران محدود وسائل کے ساتھ جدید طیاروں کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی جنگ بھی ہے۔ کم لاگت کے ہتھیاروں سے مہنگے نظام کو نقصان پہنچانا ایک نئی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کامیابی اتفاق نہیں، ایران نے جدید انٹیلیجنس، جغرافیائی فائدے اور دفاعی نظام کو ملا کر ایک مربوط حکمت عملی اپنائی، لیکن معاملہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ خطے کی دیگر ممالک بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق خلیجی خطے میں تنصیبات کو خطرات لاحق ہیں اور توانائی کے شعبے پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر گیس اور تیل کی سپلائی عالمی سطح پر متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر صورتحال اس طرح جاری رہی تو عالمی معیشت پر اس کے اثرات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جنگی اخراجات میں اضافہ اور عالمی سطح پر بدلتی پالیسیز ایک نئی صورتحال کو جنم دے رہی ہیں۔ ابن ہرمز جیسے عام راستے کی صورتحال بھی تشویش کا باعث ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل گزرتا ہے۔ اگر یہاں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل میں بھی صورتحال آسان نہیں ہے۔ مسلسل خطرے کے سائرن اور عوامی دباؤ، یہ سب اس جنگ کی نفسیاتی اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی اب واضح دکھائی دیتی ہے: براہ راست طاقت کے بجائے جنگ کو مہنگا اور مشکل بنا دینا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تنازع ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران شاید ایک سپر پاور نہ ہو، لیکن اس نے بڑی طاقتوں کو روکنے کی حکمت عملی ضرور سیکھ لی ہے۔ آج دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ مستقبل کی جنگیں کون جیتے گا؟ زیادہ طاقت والا، زیادہ حکمت والا، زیادہ ہتھیار والا، یا زیادہ صبر والا اور منصوبہ بندی والا؟ فیصلہ آپ کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔